اللہ جل جلالہ نے دنیا میں ہمیں ایک عہد یاد کرایا ہے کہ میرے ساتھ ایک تم عہد کر کے آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو نبھاؤ۔ یاد دلانے کا مطلب یہی ہے عالم ارواح میں اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکال کر سب سے یہ فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اولاد آدم سے، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے یہ پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ آمنا سامنا تھا اس وقت۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے سامنے سب اولاد آدم کو کھڑا کر کے سامنے حاضر کر کے سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ایک اور روایت میں ہے کہ سارے خاموش۔ جب اللہ پاک نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، سب خاموش۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا بلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں اول ہیں اور آپ آخر پہ آئے تو آپ آخر ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی نور مشیت سے آپ کی روح مبارک کو پیدا فرمایا تو آپ اول ہیں، اور آپ نے فرمایا خود کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی میں گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی اللہ کی مشیت میں سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا، آپ کی روح مبارک کو۔ تو عالم ارواح میں بھی سب سے پہلے آپ نے جواب دیا بلی۔ تو آپ سے سن کر سب نے پھر کہا قالوا بلی، سب نے کہا بلی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ اول، اور میدان معاشر میں بھی آپ اول۔ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اول آپ کا نمبر ہوگا۔ تمام امتیں بعد میں جنت میں جائیں گی، سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی۔ تو قبر سے بھی سب سے پہلے آپ ہی جلوہ افروز ہوں گے۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا
تو سب سے پہلے آپ ہی قبر سے تشریف پیر لائیں گے، آپ ہی جلوہ افروز ہوں گے سب سے پہلے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس طرح دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور جنت المعلی والے وہاں مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اور جنت البقیع والے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ سب کو اللہ پاک میدان معاشر میں جانے کا حکم دیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ یہ جنت المعلی والے، جنت البقیع والے سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ نے جواب دیا، بھلا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو بعد میں ساری اولاد آدم نے بھلا، یعنی قالوا بھلا، سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جا کر تم بھول جاؤ اور تم کہو کہ یہ شرک ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، انہوں نے شروع کیا اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے وہاں یہ سبق یاد کرایا۔ اور عام لوگ تو بھول گئے، بچپن کے واقعات لوگ بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں آ کر بھی کتنے واقعات ہوتے ہیں جو بھولے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو وہ عالم ارواح کا منظر یاد تھا۔ جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کأنہ الآن فی اذنی، وہ الستُ بربکم جو اللہ پاک نے فرمایا تھا وہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے، یعنی مجھے یاد ہے۔ وہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوئے۔ تو کسی کو یہ عجیب لگے تو اس کے لیے تو عجیب ہے، جن کو یاد ہے ان کے لیے عجیب تو نہیں ہے۔ وہ بھول گیا ہے تو پھر اس میں ہماری کمزوری ہے، ہم بھول گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قدم قدم پر کہہ رہے ہیں الاستی ازل ہم چنا شاں بگوش، الاستی ازل ہم چنا شاں بگوش، بفریاد قالوا بلا در خروش، کہ قدم قدم پر آج بھی کہہ رہے ہیں بلا، اے ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ جو الستُ بربکم وہاں جو پوچھا تھا تو وہاں جواب دیا تھا، آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قدم قدم پر ہر حال میں وہ کہہ رہے ہیں بلا، اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے قدم قدم پر بتا رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ان کے کانوں میں آج بھی وہ گونج رہا ہے نعرہ، وہ سبق ان کو آج بھی یاد ہے۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کأنہ الآن فی اذنی، وہ اعلان، وہ جو اللہ پاک نے ہم سے سوال کیا تھا، جو ہمیں سبق پڑھایا تھا، وہ آج بھی مجھے یاد ہے، میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ اور یہ کتنے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ دیکھو ایسے لوگوں کی برکت سے ہدایت پھیلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درہ مصر پہ کپڑے دھو رہے تھے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، تو دیکھا ایک بچھو دوڑا آ رہا ہے اور ادھر سے ایک کچھوا آیا، تو دریا کے کنارے وہ کچھوا لگ گیا، اس بچھو نے چھلانگ لگائی،
کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا، وہ لے کر چل پڑا۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا آج کوئی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہونے والا ہے، یہ جو بچھو آیا ہے اور یہ جو کچھوا آیا ہے اس کو اٹھا کر جلدی جلدی لے جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی کشتی لی اور پیچھے پیچھے، اور پار گیا تو وہ کچھوے کی پیٹھ سے اس بچھو نے چھلانگ لگائی، جلدی جلدی دوڑ پڑا، میں بھی پیچھے پیچھے۔ آگے گیا تو ایک جگہ پہ ایک لڑکا سویا ہوا تھا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، شراب میں مست تھا، یعنی اس حالت میں مدہوشی میں پڑا ہوا تھا۔ تو ایک سانپ بالکل اس کے قریب ہے، اس کو ڈسنے والا ہے، لیکن اس بچھو نے چھلانگ لگائی، اس کو جا کر ڈنگ مارا، تو وہ اژدہا، وہ سانپ وہاں پہ ہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ وہ لڑکا بچ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ سارا سامان اس بچے کی، اس لڑکے کی زندگی کی بقا کے لیے تھا، اس کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے کہاں سے بچھو بھیجا اور کہاں سے وہ کچھوا آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو جگایا، اس کو ہوش آئی اور میں نے سارا واقعہ بتایا کہ تو سو رہا تھا اس کی نافرمانی میں، لیکن اللہ جل جلالہ تیری زندگی کی بقا کے لیے سامان پیدا کیا ہے۔ دیکھو کتنے لوگ ہیں اللہ معاف فرمایا، ہم بھی ہیں شامل، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے سوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک پھر بھی ہماری زندگی کی بقا کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ لیکن چاہیے تو یہ جو سو جاتا ہے بس ایسے جیسے مر گیا۔ نیند موت کی بہن ہے، تو جو ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے چاہیے یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کی تجدید کرے۔ اور امید ہے کہ جو ایسی حالت میں سو کر اٹھے، کلمہ پڑھے، دعائیں پڑھے، تو جب موت کی نیند سے جاگے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا جاگے گا۔ حدیث میں آیا نا جیسے جیو گے ایسے مرو گے، جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے مرو گے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر نیک عمال کرتے ہوئے مرو گے تو نیک عمال کرتے ہوئے یعنی اچھی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر زندگی میں نیک عمال کرو گے تو مرتے وقت بھی نیکی کی حالت میں مرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی نیک عمال کے ساتھ گزارو۔ جب نیک عمال کے ساتھ گزارو گے تو مرو گے تو نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے۔ تو جب اس لڑکے کو بتایا، اس لڑکے نے توبہ کی کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ گو وہ گناہ میں سویا ہوا تھا، گناہ کر کے، لیکن اللہ پاک نے ان کی ہدایت کا سامان بھی کر دیا۔ دیکھو اللہ کی قدرت، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، کہ کچھیوں کو بھی بھیجا، بچھو کو بھی بھیجا اس کی زندگی کو بچانے کے لیے، اس کی زندگی کو بچانے کے لیے، واہ سبحان اللہ۔ ساتھ ذوالنون مصری کو بھی بھیج دیا، جاؤ توبہ کی تلقین کرو۔
ہدایت کا سامان بھی ساتھ بھیج دی. واہ سبحان اللہ. دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پانے لگی، ان کا آخری وقت آیا تو شاگرد عقیدت مند رونے لگے. فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضرت آپ جیسی ہستی سے جدائی کا وقت ہے، حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ آپ جیسے شفیق استاد مطلب یہ ہے کہاں ملیں گے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی ہدایت کا طالب ہے، مطلب یہ ہے وہ جنگل میں ہے، وہاں سامان ہدایت کا نہیں ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہدایت کا سامان وہاں پیدا فرما دیں گے. طلب تو کرے کوئی. حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. جو اس کو ڈھونڈتا ہے اس کو پا لیتا ہے، جو اس کا چاہنے والا ہے، جس کے اندر طلب ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں من طلبنی فقد وجدنی، جس نے میری طلب کی اس نے مجھ کو پا لیا. آدمی اسے مانگے تو صحیح، اپنی روحانی بھوک ظاہر کرے تو صحیح، اور روحانیت کا دسترخوان لگا دے گا، وہ ہدایت کا سامان بھیج دے گا. اور اگر کوئی ایسا انسان جس تک اس کا طالب ہے کوئی تعلیم نہیں پہنچی، جیسے جنگل میں لوگ جنگلی، لیکن اس نے شرک نہیں کیا، اس کو اور کوئی پیغام نہیں پہنچا، کیونکہ اللہ پاک کی پہچان کہ اللہ ایک ہے، ساری کائنات کے خالق مالک ایک ہے، یہ دل میں رکھ کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ہر بچے کو، کہ ہر جو پیدا ہونے والا ہے اس کے دل کے اندر اللہ پاک نے اپنی پہچان، اپنی محبت، دین فطرت رکھ کے بھیجا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. آپ نے فرمایا اس کا ماحول اس کو خراب کرتا ہے. اس کا ماحول اگر نصارہ کا ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، ماحول مجوس کا ہے تو مجوسی بن جاتا ہے، اور ماحول اگر یہود کا ہے تو یہودی بن جاتا ہے. ورنہ اللہ پاک ہر بچے کو مسلمان پیدا کرتا ہے اور اس کا ماحول اس کو خراب کرتا ہے. تو دیکھو اللہ پاک کی کتنی بڑی قدرت. وہ لڑکا سوچنے والی بات ہے، سویا ہوا ہے، جنگل میں ہے، دریا کے کنارے پہ کہیں پڑا ہوا ہے، زندگی کی بقا کے لیے بھی سامان پیدا کر دیا، اور اس کی ہدایت کے لیے بھی ذوالنون مصری کو اپنے ولی کو بھیج دیا رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے یہ پوچھا تھا الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا کأنہ الآن فی اذنی. وہ اعلان مجھے یاد ہے، وہ اعلان مجھے فرمایا یاد ہے،
اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات محدثین مفسرین نے لکھی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اتنا یاد ہے، یہاں تک یاد ہے اس وقت میرے دائیں کون تھا میرے بائیں کون تھا یہ بھی مجھے یاد ہے۔ حضرت سال بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ فرماتے تھے وہ مجھے شاگردی الست بربکم والی یاد ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں وہاں یہ سبق یاد کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں، دنیا میں جا کر کہیں بھول نہ جانا، مطلب یہ ہے۔ تو وہاں پھر اللہ پاک نے بھیجا، کہیں راستے میں سرائے آئے، ٹھہرے، عالم ارواح میں ٹھہرے، اور پھر وہاں سے باپ کی پیٹھ میں ٹھہرے، ماں کے پیٹ میں ٹھہرے، کتنے سرائے راستے میں آئے، سفر کر کے آئے، تو آدمی بھول جاتا ہے، یہاں ہم بھول گئے۔ اللہ پاک کو پیار ہے، پھر اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنے پیاروں کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو یاد دلاؤ جو وہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، الست بربکم قالوا بلا، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، یہ تم نے کہا تھا، تو اب دنیا میں میرے ہی بن کے رہو نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، واہ سبحان اللہ، یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا ہمارے لیے عبادت خانہ ہے، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں یہاں پر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جب اللہ لگ جائے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ الا لیعبدون، جب الا اللہ لگ جائے تو کچھ بچتا نہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ لگ گیا، صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، محمد الرسول اللہ۔ یہ سبق تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے یہ ہمیں سبق پڑھایا ہے، اور آپ کے طریقے پر ہم نے زندگی گزارنی، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا بن کر رہنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے رہنا ہے۔ تو ہم یہاں پر اور کچھ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، تو اب آدمی سوچتا ہے پھر دنیا کے کام، بھائی دنیا کے کام مسلمان کے یہ بھی عبادت ہیں، اس کے اندر اس کو احکام دیے گئے ہیں۔ تجارت کے احکام ہیں کہ نہیں، کہ تجارت کرنی ہے میرے احکام کے مطابق؟ بادشاہت کے احکام ہیں کہ نہیں؟ دیکھ لو قرآن و سنت میں، بادشاہت کرنی ہے میرے احکام کے مطابق۔ زراعت کو دیکھ لو، احکام موجود ہیں ذمہ داروں کے لیے کہ زراعت کرنی ہے میرے احکام کے مطابق، اور تم نے زندگی گزارنی ہے میرے احکام کے مطابق۔ تو جب اس کے ہم نے حکموں کو پورا کرنا ہے، کبھی مسجد میں پورا کرنا ہے، کبھی بازار میں پورا کرنا ہے، کبھی کھیت میں پورا کرنا ہے، کبھی کسی ادارے میں پورا کرنا ہے، ہم تو جہاں پر بھی اس کے احکام کو پورا کریں گے تو ہم اللہ کی عبادت میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، واہ سبحان اللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک عارفانہ بات بتاتا، لیکن پھر کبھی سے، لیکن آج بھی یہ جو باتیں ہو گئی ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، اس کی سمجھ آ جائے تو ہم کسی جگہ پہ بھی اس کو نہ بھولیں ہیں جی۔ اللہ پاک ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑے رکھے، ہم مسجد والے ہیں بھائیوں، اور نماز کی پابندی کیا کریں، جہاں بھی جائیں، مسجد دور ہے تو اذان پڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی نماز پڑھ لو۔ یہ ڈیرے والے جو ہیں نا، جتنے میں بھائی یہ ایک اعلان ہی سمجھو، جتنے بیٹھ ڈیرے پہ رہتے ہیں لوگ، تو اپنی جگہ وہاں تھوڑی سی بنا لیں، ایک جو ہے نا وہ اینٹیں وغیرہ جوڑ لیں یا کوئی، تو وہاں پر پہلے پڑھی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر،
پھر نماز پڑھ لی۔ یہ اذان کا فائدہ ہوگا آپ کے ڈیرے پر، آپ کے ٹھان پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذان پڑھنے سے، یعنی کوئی خراب ہے نا یہ جانور، اخلاق خراب ہوئے ہیں، تو اس کے پاس اذان پڑھی جائے، اس کے قریب کان میں، تو وہ زیادہ بدعت جو خراب کرتا ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ کے ڈیرے کی بھی خیر ہے، جانوروں کی بھی خیر ہے، اذان جہاں تک آواز جاتی ہے ماشاءاللہ خیریں وہاں پر پھیلتی ہیں، اس لیے وہاں اذان پڑھ کر نماز پڑھی جائے۔ جن کی مساجد ہیں قریب، ٹھیک ہے مسجد میں جائیں، نہیں ہے مساجد قریب، وہاں ڈیرے پہ پہلے اذان پڑھیں پھر نماز پڑھیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، 1 سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد دیکھیں اپنی زندگی میں، آج کے دن دیکھ لینا، پھر دیکھ لینا کہ کتنی حالت تبدیل ہے، وہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن کچھ دن آدمی کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔